اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب، فرمائیے اے اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود ہے اور نصارہ ہے۔ تعالوا آؤ الی کلمۃ، ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان۔ سوا کے متعلق کہا کہ یہ مصدر ہے، اور یہ مصدر ہے بمعنی مستوی امرہا، کہ معاملہ کیا ہو؟ برابر ہو، بات برابر ہو۔ مستوی یعنی اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ کس کا صیغہ ہے؟ اس میں فاعل کا۔ بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ کہتے تبلیغ کا پہلا اصول یہ ہے کہ اگر غیر کو دعوت دینا ہے تو آپ غیر کو اس طرح سے دعوت دیں گے کہ وہ غیر اور تمہارے درمیان وہ چیز مشترک ہو۔ کس کے درمیان؟ تمہارے اور غیر کے درمیان وہ چیز کیا ہو؟ مشترک ہو۔ جیسے کہ آپ نے مثال کے طور پہ کسی کافر کو دعوت دینی ہے اسلام کی، تو آپ یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم مانتے ہو تو اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی مانتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بات کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ اللہ نعبد الا اللہ، یا اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہیں کرتے مگر اللہ رب العزت کی۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائے ہم میں سے بعض لوگ بعض کو ارباب یعنی اللہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ کما اتخذتم الاحبار والرہبان، جیسے کہ آپ نے احباریوں کو اور رہبانیوں کو اللہ بنایا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اپنے بڑوں کو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر انہوں نے اعراض کیا، اعرضوا عن توحید سے، فَقُولُوا، تو آپ فرمائیے، انتم لہم، ان سے آپ فرمائیے، اشہدوا بأننا مسلمون، گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں، موحدون، توحید والے۔ وَنَزَلَ لَمَّا قَالَتِ الْيَهُودُ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَنَحْنُ عَلَى دِينِهِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ، سبب نزول یا اہل الکتاب لِمَ تُحَاجُّونَ کا یہ کہتے ہیں، یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جب یہودیوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے، وَنَحْنُ عَلَى دِينِهِ، اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہے۔ وقالت النصارى، نصارہ کہنے لگے، کذالک، اسی طریقے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے اوپر ہے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تخاصمون فی ابراہیم، کیوں کر لڑتے ہو تم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق؟ بزعمکم انہ علی دینکم، تمہارے گمان کے مطابق، انہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام علی دینکم، تمہارے مذہب کے اوپر ہے۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اور حال یہ کہ اس وقت تک تو تورات اور انجیل نازل نہیں ہوا، الا من بعدہ، اس وقت تو تورات اور انجیل نازل نہیں ہوا، الا من بعدہ، مگر یہ کہ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوا۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے، اور پھر یہ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ تو تورات کس کے اوپر نازل ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل کس کے اوپر نازل ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ تو اس وقت تو تورات اور انجیل نازل ہی نہیں ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، پھر آپ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیسے کرتے ہیں؟ بزمن طویل، کہتے ہیں کہ جناب بہت لمبا فاصلہ گزر گیا ہے۔ وبعد نزولہما حدثت الیہودیہ والنصرانیہ، اور کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل کے نازل ہونے کے بعد یہودیت اور نصرانیت پیدا ہو گئی۔ افلا تعقلون، سو تمہیں عقل نہیں ہے؟ بطلان قولکم، اپنی بات کے رد کرنے کا، اپنی بات کے رد کرنے کا کہ تمہاری بات کیا ہے؟ غلط بات ہے۔ بطلان قولکم، تمہاری بات کیا ہے؟ باطل ہے۔ کیا تمہیں اس بات کے کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ہاں للتنبیہ، ہاں للتنبیہ، کہتے ہیں ہاں کس کے لیے؟ تنبیہ کے لیے۔ انتم مبتدا ہے، انتم مبتدا، یا ہؤلائی، یا ہؤلائی، انتم ہؤلائی، کہ تم لوگ وہی لوگ ہو، تم لوگ وہی لوگ ہو۔ کہتے ہیں کہ انتم کافی تھا، ہؤلائی لے کر آئے، ہؤلائی
لے کر آئے اس کے بعد، لیکن انتم ہی کافی تھا، انتم تم لوگ، حاجتم فیما لکم به علم، تم لوگوں نے کیا کیا، جھگڑا کیا اس چیز کے متعلق جس کے متعلق تمہیں تھوڑا سا علم تھا۔ علم سے مراد کیا تھا؟ تھوڑا سا علم۔ تو انتم مبتدا ہو جائے گا اور بعد میں کیا ہو جائے گا، اس کے لیے خبر، من امر موسیٰ و عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھوڑا سا تمہیں علم تھا، اس کے متعلق تو تم لوگ جھگڑا کر چکے ہو۔ وزعمتم انکم علی دینہما، اور تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ تم لوگ اعلیٰ دینہما، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے اوپر ہو۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، پس کیوں تم لوگ جھگڑتے ہو اس کے متعلق جس کے متعلق تمہیں علم نہیں، اور وہ کس کے متعلق علم نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، من شان ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ واللہ یعلم شانہ، اللہ رب العزت جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مرتبے کو، وانتم لا تعلمون، تم لوگ نہیں جانتے۔ قال تعالی تبریۃ لابراہیم، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برات کے لیے فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ نہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ یکسو دین کے اوپر چلنے والے تھے، یعنی حنیفہ سے مراد کیا ہے؟ مائلا عن الادیان کلھا الی الدین القیم، تمام ادیان سے منہ موڑ کے ایک دین یعنی مضبوط دین کو اختیار کرنے والے تھے، موحدہ توحید والے تھے، وما کان من المشرکین، اور تم لوگ تو شرک والے ہو، وہ شرک والا نہیں تھا، وہ شرک والا نہیں تھا۔ ان اولی الناس بابراہیم، یقیناً زیادہ حقدار یا حقهم بابراہیم، یعنی ان میں سے زیادہ حقدار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ ہیں، للذین اتبعوا، جنہوں نے اتباع کی، فی زمانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہذا النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو نبی ہے پیارا نبی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زیادہ حقدار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری میں، لموافقتہ لہ فی اکثر شرعی، لموافقتہ لہ، اس لیے کہ اس پیغمبر کے دین شریعت موافق لہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شریعت کے، فی اکثر شریع، اکثر شرعی احکام کے اندر، والذین آمنوا، اور ایماندار، من امتی، اس پیغمبر علیہ السلام کی امتی، وہ زیادہ حقدار ہے، فہم الذین ینبغی، پس وہ لوگ کیا ہے ان کے لیے مناسب، ان یقولوا، کہ وہ یہ کہے، نحن علی دینہ، ہم کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر، لا انتم، نہ کہ تم لوگ، واللہ ولی المؤمنین، اللہ رب العزت دوست ہے مسلمانوں کے، ناصرہم و حافظہم، اللہ پاک مسلمانوں کی مدد کرنے والے ہیں اور ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ونزلت لما دعا اليہود معاذ وحذیفہ وعمارہ الی دینہم ودت طائفۃ من اہل الکتاب، ودت طائفۃ من اہل الکتاب کا سبب نزول کیا ہے؟ سبب نزول یہ ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت معاذ کو، حضرت حذیفہ کو اور حضرت عمار کو الی دینہم، اپنے مذہب کی طرف بلانے کی دعوت دی کہ اسلام چھوڑ دو، یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، لو یضلونکم ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، اہل کتاب چاہتے ہیں، لو یضلونکم، کہ تم لوگ کو گمراہ کر دے، کیا کر دے؟ وما یضلون الا انفسهم، اور وہ گمراہ نہیں کر سکتے مگر اپنے آپ کو ہی گمراہ کر سکتے، لأن اثم اضلالهم علیہم، کیونکہ گناہ اضلالہم، ان کی گمراہی کا، علیہم، انہی کے اوپر ہے، ان کی گمراہی کا گناہ انہی کے اوپر ہے، والمؤمنون لا یطیعونہم فیہ، اور مسلمان لا یطیعونہم، ان کی اتباع نہیں کرتے، فیہم، اس کے اندر، یعنی اس دعوت کے اندر، وما یشعرون بذالک، اور ان کو اس بات کا کوئی خبر نہیں کہ کس کو چیلنج دے رہے، کس کو دعوت دے رہے، کس کو کہہ رہے ہیں کہ یہودی بن جاؤ، کس کو کہہ رہے ہیں نصرانی بن جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام کے صحبت یافتہ ہے، وہ کہاں اپنا دین چھوڑ
چھوڑنے والے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم لوگ کیوں انکار کرتے ہو اللہ رب العزت کی آیتوں کا، یعنی القرآن کا، المشتمل علی نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن کا انکار کیوں کرتے ہو جو قرآن کریم نبی علیہ السلام کے صفات کے اوپر مشتمل ہے. وانتم تشہدون تعلمون، اور تم لوگ جانتے ہو، انہ حق، کہ نبی علیہ السلام برحق ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون تخلطون الحق بالباطل، کیوں تم لوگ ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، بالتحریف، تحریف کر کے، والتزویر، اور جھوٹ بول کے، وتکتمون الحق، اور تم لوگ حق کو چھپاتے ہو، ای نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی صفات کو، وانتم تعلمون انہ حق، اور تم لوگ اس بات کو جانتے ہو کہ وہ برحق ہے. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہنے لگی ایک جماعت اہل کتاب کی، یعنی الیہود لبعضہم، یہودیوں نے کہا بعض یہودیوں سے، یہودیوں نے اپنے بعض یہودیوں سے کہا، کیا کہا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، آمنوا ایمان لے کر آؤ، بالذی اس کے اوپر، انزل علی الذین آمنوا جو اللہ پاک نے اتارا ہے، کس کے اوپر، ایمانداروں کے اوپر، یعنی قرآن کریم کے اوپر. وجہ النہار، دن چڑھے، وجہ النہار دن چڑھے، یعنی اولہ دن کے ابتدا کے اندر، وَاکْفُرُوا بِهِ آخِرَهُ، اور قرآن کا انکار کر دو شام کے وقت، لَعَلَّهُمْ الْمُؤْمِنُونَ يَرْجُعُونَ، تاکہ سیدھے سادے مسلمان اسلام سے لوٹ کر چلے جائے، عن دینہم، اپنے مذہب سے، اذ یقولون، کہ وہ کہیں گے، وہ مسلمان سیدھے سادے مسلمان کہیں گے، ما رجع اولائی عنہ، ما رجع اولائی عنہ بعد دخولہم فیہ وہم اولو علم، ما رجع اولائی عنہ، کہ یہ لوگ جو لوٹے ہیں، عنہ کس سے، دین اسلام سے، بعد دخولہم فیہ، اس اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد، وہم اولو علم، اور اہل کتاب تو کیا ہے، علم والے، الا لعلمہم بطلانہ، مگر یہ کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ مذہب یعنی قرآن اور اسلام کیا ہے، یہ باطل ہے. اس لیے جناب دن کی ابتدا میں ایمان لے کر آئے اور دن کے آخر میں کافر ہو گئے. اب مسلمان دیکھیں گے تو کہیں گے کہ جناب یہ لوگ جب ایمان لے آئے اور واپس کافر بن گئے تو اس کا مقصد یہ کہ دین اسلام صحیح مذہب نہیں ہے. الا لعلمہم ببطلانہ، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ مذہب کیا ہے، باطل ہے. وقالوا ایضا، اور اسی طریقے سے یہودیوں نے کہا، ولا تؤمنوا تصدقوا الا لمن تبع دینکم، ولا تؤمنوا تصدقوا، اور تم لوگ تصدیق مت کرو، الا مگر اس کی، لمن تبع، لمن لام زائدہ ہے، یعنی من تبع دینکم، من تبع دینکم، من تبع وافق دینکم، جو تمہارے دین کے موافق ہے اسی کی تصدیق کرو. یعنی وہ بات جو تورات کے اندر ہے، انجیل کے اندر ہے، یہودیوں نے کہا تورات کے اندر جو ہے اگر وہ قرآن کریم کے اندر ہے تو اس کی تصدیق کرو، تمہاری مرضی کے مطابق ہے، وگرنہ تکذیب کرو، وگرنہ کیا کرو. یہ سارے کے سارے عرب یہودیوں کے بڑے سکھا تھے، اسی کہتے ہیں یہودیوں سے بڑے سازشی لوگ دنیا میں کوئی نہیں. یہ سارے عرب کسی اور نے تو نہیں سکھائے، یہ یہودیوں کا کمال ہے کہ یہ کارنامے انجام دے رہے. قال تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا، قل لهم یا محمد، آپ فرمائے ان سے اے نبی علیہ السلام، کن سے، یہودیوں سے، ان الہدا، ہدى اللہ، کہ ہدایت تو اللہ رب العزت کیا ہدایت دینا ہے، ان الہدا، ہدایت تو ہدى اللہ، اللہ پاک ہی ہدایت دیتے. الذی هو الاسلام، یعنی اسلام کی توفیق کون دیتے ہیں، اللہ رب العزت دیتے. وما عداہ ضلال، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ گمراہی ہے. والجملہ تو اعتراض، اور کہتے ہیں یہ جملہ معترضہ ہے. قل ان ہدى اللہ والہدا، یہ جملہ کون سا جملہ معترضہ ہے. ان ای بأن یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ پہلی والی بات کے ساتھ لگاؤ. ولا تؤمنوا، اور تصدیق مت کرو، الا مگر، لمن تبع دینکم، جو موافق ہو تمہارے دین کے، جو تمہارے
پھر اس کے بعد کیا ہے ایُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِیتُم، کیا دیا جا سکتا ہے کسی ایک کو مثلا اس طرح ما أوتیتم جو تم کو دیا گیا، یعنی جو تم کو تورات اللہ نے دیا، کیا تورات کے برابر کوئی کتاب اللہ پاک کسی کو دے سکتے ہیں؟ اپنے لوگوں کو مضبوط کرنے کے لیے بول رہے، یعنی کسی کو نہیں دے سکتے، کسی کو نہیں دے سکتے۔ من الکتابی، جو اللہ پاک نے تم لوگوں کو کتاب دیا، کون سا؟ تورات، والحکمہ والفضائل، اور حکمت عطا فرمائے اور فضیلت عطا فرمائی، وَأَن مفعول تؤمنو، اور کہتے ہیں کہ یہ ان جو ہے یہ تؤمنو کا مفعول ہے، ولا تؤمنو فعل فاعل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے ان یؤتا، یہ اس کا مفعول ہو گیا، ان یؤتا، ان یؤتا اس کا کیا ہو گیا مولوی صاحب؟ مفعول۔ والمستثنى منه احد، اور کہتے ہیں مستثنى منه ان یؤتا احد، یہ ہے مستثنى منه کیا ہے؟ مؤخر، سمجھ میں آ رہا ہے؟ قدم علیہ المستثنى، اور اس کے اوپر مستثنى مقدم ہے، اور مستثنى کون سا ہے؟ الا لمن تبع دینکم، الا لمن تبع دینکم، تو مستثنى کیا ہے؟ مستثنى منه کے اوپر مقدم ہے، اور مستثنى منه کون سا ہے؟ ہاں مستثنى منه کون سا ہے؟ احد، ایؤتا احد، یہ مستثنى منه ہے، تو مستثنى منه پہلے آتا ہے مستثنى پہلے آتا ہے؟ ہاں مستثنى منه پہلے آتا ہے، یہاں پر کس کا ذکر ہے پہلے؟ مستثنى، اور وہ کون سا ہے؟ الا لمن تبع دینکم، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور پھر اس کے بعد ایؤتا احد کس کے بعد آیا؟ بعد میں آیا۔ کہتے ہیں کہ جناب یہاں تقدیم تاخیر ہے، لا تقروا بان احدا یؤتا ذلک، تم لوگ اقرار مت کرو بان احدا یؤتا ذلک، کہ کسی کو یہ دیا جا سکتا ہے، نہیں دیا جا سکتا، الا لمن تبع دینکم، مگر اس کو دیا جا سکتا ہے جو تمہاری دین کی اتباع کرے، او بان یحاجوکم، یا یہ کہ جناب وہ تمہارے اوپر غلبہ حاصل کریں گے، ان کے پاس بیٹھ کے باتیں مت کرے، المؤمنون یغلبوکم، کہ مسلمان تمہارے اوپر غلبہ حاصل کریں گے، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، مسلمانوں کے پاس بیٹھ کے اپنے مذہب کی ساری باتیں نہ کرے۔ یوم القیامت، قیامت کے دن پھر مسلمانوں کو معلوم ہوگا کہ جناب انہوں نے ہمارے سامنے اقرار کیا تھا کہ تورات کے اندر نبی علیہ السلام کی شان کا بیان ہے، نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا بیان ہے، پھر یہ مسلمان قیامت میں تمہارے خلاف کیا کریں گے؟ حجت قائم کریں گے، لأنکم اصح دینا، کیونکہ تم اصح دینا صحیح مذہب کے اوپر ہو، کس کے مذہب کے اوپر ہو؟ وفی قراءۃ ان بحمزۃ التوبیخ، اور ایک قرأت کے اندر ہے ان ایؤتا، یہ حمزہ توبیخ کے لیے، کس کے لیے؟ توبیخ کے لیے، ایتا احد مثلا، یا کسی کو دیا جا سکتا ہے اس کو کہ جس کے اوپر تم لوگ کیا برقرار ہو۔ قال تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا، قل ان الفضل بید اللہ، کہ فضیلت تو سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، فضیلت کا دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ یؤتی من یشاء، دیتے ہیں جس کو چاہے، فمن این لکم انہ لا یؤتی احد مثل ما اوتیتم، فمن این لکم، پس کہاں سے ہوئی تمہارے لیے یہ بات، انہ لا یؤتی احد، کہ اللہ رب العزت نہیں عطا فرمائیں گے کسی کو مثل ما اوتیتم، جیسے کہ اللہ پاک نے تم کو عطا کیا، یہ بات کہاں سے تم لوگوں نے نکالی؟ واللہ واسع کثیر الفضل، اللہ رب العزت بہت بڑے فضل والے ہیں، علیم بمن هو اہلہ، اور اللہ پاک جانتے ہیں کہ کون نبوت کا اہل ہے، یختص برحمتی، خاص فرماتے ہیں اپنی مہربانی کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ پاک بہت بڑے فضل والے ہیں۔ ومن اہل کتاب من ان تأمنوا بقنطار یؤدی الیک، اور بعض اہل کتاب من ان تأمنوا بقنطار، کہ اگر آپ ان کے پاس امانت کے طور پہ رکھیں، بقنطار ای مال کثیر، مال کا مجموعہ، یعنی ڈھیر سا مال، ڈھیر سا مال، یؤدی الیک، تو وہ آپ کو لوٹائیں گے، جیسے آپ نے رکھا ایسے آپ کے پاس کیا کریں گے؟ لوٹائیں گے، لامانتی ہی، یعنی جو امانت آپ نے ان کے پاس رکھا ہے وہی امانت آپ کو کیا کریں گے؟ لوٹائیں گے۔ کیوں؟ یہ لوگ امین ہے، امانت، یہ اپنی امانت کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ یعنی اپنے امین ہونے کی وجہ سے۔ کہ عبداللہ ابن سلام، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اودعوا رجل 1200 اوقیہ، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ان کو 1200 اوقیہ عطا کیے، ذهباً، کس کے؟ سونے کے، فادعا الیہ، پس اس کو واپس کر دیے، اس کو واپس کر دیے۔ تو بعض اہل کتاب
کیا ہے بڑے پکے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، امانت دار لوگ ہیں، اور یہ کہ اس کی مثال یہ ہے عبداللہ ابن سلام۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوا بِدِینَارٍ، اور بعض ان میں سے یہ کہ اگر آپ ان کے پاس رکھے بدینار بطور امانت کے 1 دینار، لا یؤدی، تو جناب وہ امیر صاحب کی طرح ہے، لا یؤدی الیک، کہ وہ نہیں لوٹائیں گے 1 دینار بھی تم کو، لخیانتی، اپنے خیانت کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ خائن کی وجہ سے۔ جب پیسوں میں 1 روپیہ میں اتنی خیانت کرتے تو دین اسلام میں کتنی خیانت کرتے ہوں گے لوگ۔ الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ اگر آپ نے پھر وصول کر رہے ہیں ان سے، الا ما دمت علیہ قائما، تو آپ ان کے سر کے اوپر کڑے رہیں گے، آپ ہمیشہ پھر ان کے سر کے اوپر ہو۔ لا تفارقوا، آپ ان سے جدا نہیں ہوں گے، فمتا فارقتو انکرہ، پر جب بھی آپ ان سے الگ ہوں گے وہ بولے گا مجھے تو معلوم نہ ہو سی تئی میرے پاس پیسہ ہو سی۔ کعب ابن اشرف، جسے کعب ابن اشرف ہے، جسے کہ کعب ابن اشرف، استودعہ کرشی دینارا فجحدہ، ایک کرشی نے اس کو 1 دینار دیا، اس نے انکار کر دیا کہ آپ نے میرے کو تو کوئی پیسہ نہیں دیا۔ ذالک ترک الادا، کہتے ہیں کہ جناب یہ ادا کرنے کا چھوڑنا، یہ ادائیگی چھوڑنا، بأنہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں بسبب قولہم، یعنی اس بات کا سبب کیا ہے قولہم، ان کی بات کا، یعنی وہ اس وجہ سے کیا کرتے ہیں لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، ہمارے اوپر نہیں ہے ان پڑھوں کا کوئی گناہ، ان پڑھوں کا کوئی چیز ہم نے لیا جاہلوں کا تو ہمارے اوپر اس کے لینے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہودیوں کا بہت بڑا سازش اور منصوبہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر حکومت کا اختیار ہے تو صرف اور صرف یہودیت کو، یہودیت کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے، یہودیت کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے حق مانگنے کے لیے جتنا بھی ظلم کرو وہ کوئی ظلم ہی نہیں ہے، وہ کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کا اپنا حق ہے۔ اس لیے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا سوائے عمران خان کے کہ کسی کو اپنی بیٹی دیا ہو، بات سمجھ میں آ گئی، اور نہ اپنے مذہب میں لوگوں کو شامل کرتے ہیں، اور نہ کسی کے ساتھ رشتہ ناتا کرتے ہیں، اور نہ دنیا میں کسی کو برداشت کرتے ہیں، نہ دنیا میں کسی کو برداشت کرتے۔ باقی عیسائیوں کو آپ دیکھیں وسیع ہے، ہندو کو دیکھیں، غیر مذہب کو دیکھیں، آسمانی مذہب کے علاوہ باقی مذاہب کو دیکھیں، لیکن یہودیوں کا ایک الگ طریقہ، ان کا اصل کہنا یہ ہے بیانہم قالو، اس وجہ سے کہ وہ لوگ قالو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بسبب قولہم، یعنی ان کے کہنے کا سبب کیا ہے، لیس علینا فی الامیین سبیل، نہیں ہے ہمارے اوپر ان پڑھوں کا یعنی عرب کا، سبیل اثم، کوئی گناہ، لاستحلالہم، یعنی اس کو حلال سمجھنے کے لیے، کیا سمجھنے کے لیے، حلال سمجھنے کے لیے، ظلم من خالف دینہم، ظلم کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ان کے دین کا مخالف ہو، وَنَسَبُوا إِلَيْهِ تَعَالَى، اور اس کی نسبت اللہ پاک کی طرف کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا، قال تعالی، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، رے جھوٹو، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ جھوٹ باندھتے اللہ رب العزت کے اوپر، فی نسبت ذلک الیہ، اس نسبت کرنے میں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، بلا کیوں نہیں، عَلَيْهِمْ فِيهِ سَبِيلٌ، کہ ان کے اوپر گناہ ہے، ان کے اوپر کیا ہے مولوی صاحب، گناہ ہے، من اوفا بعہدہ، کہ جس نے پورا کا پورا عہد ادا کیا، پورا عہد کو پورا کیا، من اوفا بعہدہ، جس نے کیا کیا مولوی صاحب، من اوفا بعہدہ، جس آدمی نے عہد کو پورا کر دیا، الذی عہد اللہ علیہ، اللہ رب العزت کے عہد کو، علیہ جو ان کے اوپر پورا کرنا لازم تھا، او بعہد اللہ علیہ، یا اللہ رب العزت کا، اللہ رب العزت کے عہد جو ان کے اوپر ہے، اللہ رب العزت کا یعنی الذی عاہد اللہ علیہ، انہوں نے پورا کر دیا، عاہد اللہ، اللہ رب العزت کے عہد کو، علیہ جو ان کے اوپر تھا، کس کا، ایمان کا، ایمان لانے کا، او بعہد اللہ علیہ، او بعہد اللہ، یا اللہ کے عہد کے ساتھ،
اس کو پورا ادا کیا، علیہ جو ان کے اوپر تھا، یعنی وہ امانت کا ٹھہرانا، من اداء الامانت حقوق العباد، تو حقوق اللہ اور حقوق العباد وغیرہ، اور اس کے علاوہ واتق اللہ بترک المعاصی، اور یہ خوف کا کہ اللہ رب العزت کے نافرمانی کے ساتھ، وعمل الطاعات، اور یہ کہ اللہ رب العزت کے اطاعت کے ساتھ، فإن اللہ يحب المتقین، پس اللہ رب العزت پرہیزگاروں کو پسند فرماتے ہیں، فی وضع الظاہر موضع المضمر، کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر وضع الظاہری، کہتے ہیں کہ جناب یا ضمیر کی جگہ پر کیا کر دیا، اس میں ظاہر لے کر آئے، ایحبہم، اس میں ضمیر کی جگہ پر وہ اس میں ظاہر لے کر آئے، ایحبہم، یعنی اللہ رب العزت ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کے بجائے فرمایا یحب المتقین بمعنی یثیبہم، بمعنی یصیبہم، کہ اللہ رب العزت متقیوں کو، پرہیزگاروں کو بدلہ دینے والے ہیں۔ ونزل فی الیہود لما بدلوا نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یہ آیت جو نازل ہوئی اس کا سبب نزول کیا ہے، وہ یہ کہتے ونزل فی الیہودی، یہودیوں کے متعلق نازل ہوا، لما بدلوا نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ تبدیل کرنے لگے نبی علیہ السلام کے اوصاف کو، وعد اللہ الیہم فی التوراۃ، اور اللہ رب العزت کے عہد کو، اللہ رب العزت کے عہد کو، الیہم جو ان سے اللہ پاک نے لیا، فی التوراۃ تورات کے اندر، او فی من حلف کاذبا فی دعوی، او فی من حلف کاذبا، یا جناب اس کے متعلق حلفہ کاذبہ کہ جو انہوں نے جھوٹے قسمیں کھائی ہیں، فی دعوی او فی بیع سلع، دعوے کے اندر یا ساز و سامان کی تجارت کے اندر، کس کے اندر، ساز و سامان کی تجارت کے اندر، کہ جو معاملہ ہوا تھا، کانت بین رجلین فی بیر، ایک کنویں کے متعلق، ایک طرف کون تھے، اشعث ابن قیس، فاختصما الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جگڑ کے چلے گئے نبی علیہ السلام کے پاس، فقال شاہداک او یمینہ، فقال اشعث ابن قیس اذن یحلف کاذبا ولا یبالی او یبیع سلع، ای فی من اراد بیع وخلف لقد اعطى فیہا کذا کاذبا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ والا جو معاملہ پیش آیا تھا اشعث ابن قیس کا، کس کا، اشعث ابن قیس کا، دیکھ لینا۔ ونزل فی الیہود، اور یہودیوں کے متعلق نازل ہوا، لما بدلوا نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے تبدیل کیا نبی علیہ السلام کے اوصاف کو، وعاد اللہ الیہم فی التوراۃ، اور اللہ رب العزت کے عہد کو کہ جو اللہ پاک نے ان سے لیا، کس کے اندر، تورات کے اندر، او فی من حلف کاذبا فی دعوی، یا انہوں نے جناب جھوٹی قسمیں کھائی تھی، یعنی اشعث ابن قیس والا معاملہ، او فی بیع سلع، یا ساز و سامان کے خرید اور فروخت کے اندر، ان الذین، اللہ رب العزت نے فرمایا، یشترون، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بیچتے ہیں، یستبدلون، تبدیل کرتے، بعہد اللہ الیہم فی الایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے عہد کو، اللہ رب العزت کا عہد کیا تھا ان سے، فی الایمان، ایمان کے بارے میں تھا، بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام کی رسالت کے ماننے کے بارے میں تھا، واداء الامانت، اور اللہ رب العزت کا عہد کیا تھا، امانت کے ادا کرنے کے بارے میں تھا، وایمانہم حلفہم بہ تعالی کاذبا، اور جناب ان کا قسم کھانا اللہ رب العزت کی طرف نسبت کرتے ہوئے جھوٹ کے ساتھ، ثمنا قلیلا، تھوڑے پیسوں کے ساتھ، من الدنیا، دنیا ہی، یعنی دنیا تھوڑے مال کی وجہ سے قسم کھاتے تھے، جھوٹی قسم کھاتے تھے، اولئک، وہی لوگ، لا خلاق لهم نصیب لهم فی الآخرۃ، کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، ولا یکلمهم اللہ غضبا علیہم، اللہ رب العزت غصے کی وجہ سے ان سے بات نہیں کریں گے، ولا ينظر الیہم یرحمهم یوم القیامت، اور بطور رحم کے اللہ رب العزت ان کے طرف نہیں دیکھیں گے، یعنی نظر رحم سے اللہ پاک ان کی طرفوں نہیں دیکھیں گے، ولا یزکیہم یطہرہم، اور نہ اللہ رب العزت ان کو پاک کریں گے جنت کے لیے، بلکہ جہنم میں ہمیشہ گندے رہیں گے، ولہم عذاب علیم، مؤلم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بعض لوگ اہل کتاب میں سے، لفریقا، ایک جماعت، طائفۃ کا کعب ابن الاشرف، جیسے کہ کعب ابن اشرف کا ہے، یلبون السنتهم بالکتاب، کہ وہ اپنی زبان کو موڑتے ہیں کتاب پڑھتے وقت، ایعطفون بقراءتی، یعنی کہ اپنی زبان کو
موڑتے ہیں، بقراءت کیا کرتے ہیں؟ کتاب پڑھتے ہیں۔ کتاب سے مراد ان کا کتاب ہے یعنی تورات پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ تورات پڑھتے ہیں۔ آیاتفون بقراءتہ یعنی کہ پڑھتے ہیں، موڑتے ہیں، بقراءتہ کہ تورات کے پڑھنے کے ساتھ، عن المنزل الی ما حرفوه عن المنزل جس طریقے سے نازل کیا گیا ہے، الی ما حرفوه اس لیے کہ جناب اس کے اندر تحریف کر ڈالے۔ کیا کر ڈالے؟ تحریف کر ڈالے۔ بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے، ونحوہ اور اس کے مانند، جیسے کہ آیت رجم کے متعلق آپ لوگوں نے سنا تھا، لتحسبوا المحرف من الکتاب تاکہ تم لوگ گمان کر سکو، لتحسبوا تاکہ وہ گمان کر سکے، المحرف من الکتاب کہ جو تحریف کردہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو تورات کے اندر ہے، اے الذی انزل اللہ تعالی کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایسے ہی اتارا، وما هو من الکتاب اور در حقیقت یہ تورات نہیں ہے، ویقولون هو من عند اللہ اور یہ یہودی کہتے ہیں اس کے متعلق کہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی نازل ہوا، وما هو من عند اللہ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل نہیں ہوا، ویقولون علی اللہ الکذب اور یہودی اللہ رب العزت کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، وهم يعلمون انهم كاذبون اور وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ ونزل لما قال نصارى نجران ان عيسى امرهم ان يتخذوا ربا ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم، یہ جو آیت اس کا سبب نزول یہ ہے کہ ونزل لما قال نصارى نجران جب نجران کے نصرانیوں نے کہا، ان عیسیٰ امرهم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا، ان يتخذوا ربا کہ ان کو رب مانے، کہ ان کو رب مانے، اسی کی عبادت کرے۔ او لما طلب بعض المسلمین السجود له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کہتے ہیں کہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ بعض صحابہ نے اجازت چاہی، اے نبی علیہ السلام ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں گے، اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان ینبغی مناسب نہیں ہے لبشر کسی انسان کے لیے ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم کہ اللہ رب العزت نے اس کو دیا کتاب یعنی تورات دیا یا قرآن کریم دیا، والحکم اور نبوت دی یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنائے یا اسی طریقے سے نبی علیہ السلام آخر الزمان بنائے، اے الفہم لشریعتی اللہ پاک نے ان کو شریعت دیا یعنی شریعت موسوی یا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، والنبوت اور نبوت عطا فرمائی، ثم یقول للناس پھر وہ کہے لوگوں کو کونوا عبادا لی من دون اللہ کہ عبادت کرو میری اللہ رب العزت کو چھوڑ کے، ولیکن یقول کونوا ربانین لیکن کہنا تھا ان کا انہوں نے اس طریقے سے کہا کونوا ربانین ارے میرے امتیوں سارے کے سارے اللہ والے بن جاؤ، کونوا ربانین کیا بن جاؤ؟ اللہ والے، علماء عاملین علماء عاملین عمل کرنے والے علماء بن جاؤ، منصوب الی الرب منصوب الی الرب جس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ رب کی طرف، بزیادت الف و نون تفخیمہ اور کہتے ہیں کہ یہاں پر الف اور نون کی زیادتی ہے، ربانیون ربانیون کہتے ہیں یہ تعظیم کے لیے، تفخیم بمانا کس کے لیے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب بسبب اس کے، تعلمون الکتاب بتخفیف و تشدید، تو تعلمون الکتاب تعلمون الکتاب الکتاب کہ تم کو سکھایا گیا کتاب، و بما کنتم تدرسون اور اس سبب سے کہ جناب تم کتاب کو پڑھتے ہو، بسبب ذالک اس سبب کی وجہ سے، فإن فائدتہ ان تعملوا پس اس کا فائدہ ہے کہ تم لوگ عمل کرو۔ کتاب پڑھنا آتا ہے اب عمل کرنا نہیں آتا تو جناب فائدہ یہ ہے ان تعملوا کہ عمل بھی کرو، کیا بھی کرو؟ عمل بھی کرو۔ ولا یأمرکم بالرفع استینافا الا ولا یأمرکم ولا یأمرکم رفع کے ساتھ اگر یہ ہوگا تو یہ استیناف ہوگا، والنصب عطفا اور ولا یأمرکم اگر یہ کہ نصب کے ساتھ ہوگا تو یہ عطف ہوگا یقولو کے اوپر، کس کے اوپر؟ البشر، ان تتخذوا الملائکۃ کہ تم بنا دو اللہ رب العزت کے فرشتوں کو، والنبیین اور اسی طریقے سے اللہ پاک کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام کو، ارباباً خود جیسے کہ بنا دیا کس نے؟ صابئان الملائکۃ فرشتوں کو کیا بنا دیا؟ معبود، والیہود عزیرا اور اسی طریقے سے یہود نے بنا دیا کس کو؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ، والنصارى عیسیٰ اور عیسائیوں نے بنایا کس کو؟
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یأمرکم بالکفر، کیا وہ انبیاء علیہ السلام آپ کو حکم دیتے ہیں بالکفر، کفر اختیار کرنے کا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ جناب تم لوگ مسلمان ہو چکے ہو، لا ينبغی لہ ھذا، یہ بات ان کے لیے مناسب نہیں ہے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا بلکہ یہ کام تم لوگ خود کرتے ہو، یہ کام خود کرتے ہو، منسوب کرتے ہو کس کی طرف؟